آل راؤنڈر اماد وسیم کے بعد فاسٹ بولر محمد عامر نے بھی ریٹائرمنٹ واپس لے لی ہے۔ کرکٹر محمد عامر نے T20 ورلڈ کپ کے لیے بورڈ کو اپنی دستیابی سے آگاہ کر دیا ہے۔ محمد عامر نے اپنے بیان میں کہا کہ PCB نے انہیں عزت دی ہے اور انہوں نے بورڈ کو بتایا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے اب بھی کھیل سکتے ہیں۔ پاکستان کے لیے کھیلنا اب بھی خواب ہے، زندگی کبھی کبھی فیصلوں پر نظر ثانی کا موقع دیتی ہے۔ رحیم یار خان کے قریب بہاؤالدین زکریا ایکسپریس کی بوگیوں کا جوائنٹ ٹوٹ گیا۔ چلتی ٹرین کی بوگیوں کا جوائنٹ ٹوٹنے سے ٹرین 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی اور انجن ڈرائیور ٹرین کی آدھی بوگیوں کو لے کر کئی کلومیٹر آگے نکل گیا تھا۔ ٹرین واپس آنے اور پیچھے رہ جانے والی بوگیوں کو جوڑ کر واپس لے جانے میں 2 گھنٹے کا وقت لگا۔ نئے چیئرمین PCB محسن نقوی نے کرکٹ بورڈ میں کچھ نیا کر دیا۔ سلیکشن کمیٹی بغیر چیئرمین کے ہوگی، کپتان بھی سلیکشن کمیٹی کا رکن ہوگا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے سلیکشن کمیٹی کی تنظیم نو کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ سلیکشن کمیٹی کے تمام 7 ارکان مساوی اختیارات کے حامل ہوں گے۔ محمد یوسف، عبدالرزاق، وہاب ریاض اور اسد شفیق سلیکشن کمیٹی میں شامل ہوں گے۔ کپتان کے ساتھ ہیڈ کوچ اور ڈیٹا اینالسٹ بھی سلیکشن کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ ہم لوگوں نے سلیکشن کمیٹی کو ری آرگنائز کیا ہے اور اب یہ سلیکشن کمیٹی جو ہے وہ 7 لوگوں پر مشتمل ہوگی اور ان 7 لوگوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن ایک جو ڈیفرنٹ چیز ہوئی ہے کہ اب کوئی چیئرمین سلیکشن کمیٹی نہیں ہوگا۔ 7 کے 7 ممبرز کے پاس اتنی پاور ہوگی جتنی کسی ایک ممبر کے پاس ہوتی ہے اور وہ میجورٹی پہ ڈیسیژن کریں گے۔ ان کی ڈیبیٹ ہو، ان کی آپس میں بحث ہو تاکہ ایک اچھے کنکلوژن کی طرف ہم پہنچیں۔ ابھی اس سے پہلے جو فارمیٹ تھا وہ ذرا فرق تھا۔ 4 ممبرز میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹائم پہ اور ایک ممبر کے اوپر میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں کہ پراپر ورکنگ ہوئی ہے، پراپر اس کے پروز اینڈ کونز دیکھے گئے ہیں، کتنا کسی کو سمجھ ہے پلیئرز کی، اور بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کو دیکھا گیا ہے۔ تو 4 پلیئرز جو ہیں وہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سلیکشن کمیٹی میں اب ہم نے پاکستان ٹیم کا کیپٹن جو ہے وہ اس کا ممبر ہوا کرے گا اور ایک ہیڈ کوچ اس کا ممبر ہوا کرے گا۔ ایک ہم نے ڈیٹا کا بندہ لیا ہے اور 2-3 کوآرڈینیٹر ہوں گے، ان کے کوآرڈینیٹرز کے بعد ووٹنگ پاور نہیں ہوگی، لیکن ایک ڈیٹا کا بندہ ہے اور 4 بندے یہ ہیں، ایک کیپٹن ہے اور ایک ہیڈ کوچ۔ تو 7 لوگوں پر مشتمل یہ سلیکشن کمیٹی ہوگی اور یہ سلیکشن کمیٹی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی ہر اگلا فیصلہ۔ اب کے بعد کوچز کے اوپر ہمارا کام ہو رہا ہے اور آپ یقین مانیں جس دن فائنل ہوگا ہم آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے۔ ایڈوانس بتانے کے کچھ نقصانات ہیں، میں آپ کو اس لیے بتا سکتا ہوں کہ ایک کوچ جس کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی تھی، لیکن ہماری بات چیت اتنے پہ چل رہی تھی، میڈیا پہ اتنی بڑی چیز شروع ہو گئی، وہ اتنا گھبرایا کہ وہ بھاگ گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پتنگ کی دھاتی ڈور بنانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دیا ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ دھاتی ڈور بنانے، بیچنے اور خریدنے والوں کے لیے 0 ٹالرنس پالیسی ہوگی۔ امن و امان سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے مریم نواز نے پتنگ کی ڈور سے ہلاکتوں پر اظہار تشویش کیا۔ انہوں نے کہا کہ پتنگ کی ڈور سے جاں بحق ہونے والے بچے کی ویڈیو دیکھ کر دل کانپ گیا۔ سد باب کے لیے قانون موجود ہیں مگر پھر بھی لوگ جان سے جا رہے ہیں۔ قانون پر عمل درآمد کے لیے جنگی بنیادوں پر اقدامات کی ضرورت ہے۔ کیس رجسٹر کرنا کافی نہیں، ملزم کو سزا ہونی چاہیے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پنجاب میں کہیں نو گو ایریا بنانے کی اجازت نہیں دیں گے، قانون کی عملداری یقینی بنائیں گے۔ ریپ کیسز میں کمی کے لیے ملزمان کو سخت سزا دلا کر نشان عبرت بنایا جائے۔ نواب شاہ میں زمین کے جھگڑے میں 7 جانیں چلی گئیں۔ پولیس کے مطابق ڈاہری برادری کے 2 گروہوں میں تصادم ہوا۔ حاجی بخش گاؤں میں یہ تصادم ہوا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء لنجھار نے واقعے کا نوٹس لے کر SSP بے نظیر آباد سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں گے پاک افغان طورخم سرحد پر FCA اور FIA کے اہلکار آپس میں لڑ پڑے۔ تلخ کلامی کے بعد ہاتھا پائی بھی ہوئی جس میں FCA اور FIA دونوں اداروں کے اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں۔ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں اداروں کے درمیان تلخ کلامی رش کم کرنے کے معاملے پر ہوئی تھی اور دونوں اداروں کے حکام نے نوٹس لیتے ہوئے فوری طور پر یہ معاملہ حل کر دیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ طورخم سرحدی گزرگاہ 4 گھنٹے پیدل آمد و رفت کے لیے کھول دی گئی ہے۔
سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ غیر قانونی افراد کا داخلے کو روکنے کے لیے قانونی تقاضے پورے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے رش میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مستقبل میں اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں گے۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے میر علی میں شہید لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف علی شہید کی رہائش گاہ پہنچے اور شہید لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف علی کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے شہید لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف علی کو شجاعت و بہادری پر خراج عقیدت پیش کیا۔ کور کمانڈر کراچی کی شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا اور فاتحہ خوانی کی۔ لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے کہا کہ مادر وطن کے دفاع کے لیے شہید کاشف علی کی قربانی سنہری حروف میں لکھی جائے گی۔ وزیراعظم نے اقتصادی رابطہ کمیٹی دوبارہ تشکیل دے دی۔ ای سی سی کے چیئرمین وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ہوں گے۔ کابینہ ڈویژن کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق وزیر اقتصادی امور، وزیر تجارت، وزیر پاور، وزیر پیٹرولیم اور وزیر پلاننگ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے رکن ہوں گے۔ اس سے قبل ای سی سی کے چیئرمین وزیر اعظم خود بنے تھے، تاہم میڈیا پر خبر نشر ہونے کے بعد تاثر تھا کہ وزیر اعظم کے ای سی سی چیئرمین بننے سے وزیر خزانہ کے اختیارات محدود ہو گئے ہیں۔ غلام نبی میمن آئی جی سندھ مقرر کر دیے گئے ہیں۔ پولیس سروس آف پاکستان کے گریڈ 21 کے غلام نبی میمن کو آئی جی سندھ مقرر کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ غلام نبی میمن نگراں حکومت کے قیام سے پہلے بھی آئی جی سندھ تھے۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں سابق طالبہ کو ہراساں کرنے کے الزامات کا سامنا کرنے والے اسسٹنٹ پروفیسر کو معطل کر دیا گیا۔ یونیورسٹی اعلامیہ کے مطابق انکوائری مکمل ہونے تک شعبہ انگریزی کے متعلقہ اسسٹنٹ پروفیسر معطل رہیں گے۔ چند روز پہلے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی ایک ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں متاثرہ خاتون کو اسسٹنٹ پروفیسر پر فائلیں پھینکتے اور بال نوچتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔